الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بها من أحد من العالمين صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب تعالی
قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان ہے کہ اسلام میں ہم جنس پرستی حرام ہے۔ اسلام میں ہم جنس پرستی کی شدید مذمت اور ممانعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بد عمل کی وجہ سے، اس گندے اور قبیح عمل کی وجہ سے مستقل ایک قوم کو ہلاک کیا ہے۔ اور وہ قوم جو حضرت سیدنا لوط علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم تھی، یہ عمل بد اس قوم میں پایا جاتا تھا۔ وہ قوم اس گندے عمل کے مرتکب تھی، اور اس عمل بد کی وہ موجد بھی تھی کہ اس خلاف فطرت اور گندے اور برے عمل کی ایجاد ان لوگوں سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالی نے اس قبیح اور گندے عمل سے ان کو باز رکھنے کے لیے، منع کرنے کے لیے، اپنے نبی حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، بھتیجے تھے، اور یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو سدوم شہر کی طرف مبعوث کیا کہ وہاں کے لوگ اس قبیح عمل میں گرفتار تھے، اس قبیح اور گندے فعل کا مرتکب تھے۔ مرد مرد کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا، عورت عورت کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کیا کرتی تھی۔ یہ خلاف فطرت کام ہے، اور سب سے پہلے اس کام کی ابتدا بھی اس قوم سے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جہان میں اس کام کا تصور بھی نہیں تھا، سوچ بھی نہیں تھی، اور داڑھی منڈانے کا رواج بھی اسی قوم سے شروع ہوا۔ اس قوم نے داڑھی منڈانے کی ابتدا کی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مرد مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے حضرت لوط کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ اتنی خبیث اور گندی قوم تھی کہ جو ان کو لوط سمجھاتے رہے تو یہ اس کام میں مزید آگے بڑھتے رہے، اور اس عمل بد کو کرنے کے لیے ان کو پوری قوت لگانی پڑتی تھی۔
لیکن اس کام سے باز نہ آتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا اس گندے کام کی وجہ سے۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے ان کے پاس بھیجا۔ قرآن نے وہ سارا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا اذ قال لقومه، جب لوط نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ، تم ایک بے حیائی والا کام کرتے ہو، بے حیا بنتے جا رہے ہو، خلاف فطرت کاموں میں مبتلا ہو، ایک گندے اور قبیح عمل میں مبتلا ہو۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ حضرت لوط نے فرمایا جس کام میں تم لگے ہوئے ہو، تم سے پہلے جہان میں اس کام کو کسی نے نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ فرمایا یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پہ دوڑتے ہو شہوت کے ساتھ، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے بھاگتے ہو اس گندے اور بد عمل کے لیے۔ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے نکلنے والے لوگ ہو، تمہارے اس بد عمل نے، اس گندے کام نے تمہیں انسانیت کے حدود سے باہر کر دیا ہے، انسان کہلانے کے قابل نہیں ہو۔ باز آ جاؤ اس گندے کام سے، توبہ کر لو۔ اب قوم کا جواب سنیے۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ نوح علیہ السلام جب بھی ان کو سمجھاتے تھے، لوط علیہ السلام جب بھی اپنے قوم کو سمجھاتے تھے، اس قبیح عمل سے، اس گندے کام سے منع کرتے تھے، قوم یہی جواب دیتی تھی کہ اگر ہم گندے ہیں، یہ بڑے صاف بننا چاہتے ہیں، تو گندوں کے اندر پاک لوگوں کا کیا کام ہے؟ اخرجوہم من قریتکم، کہنے لگے اس لوط کو اپنی بستی سے باہر نکال دو، یہ بڑا پاک صاف بننا چاہتا ہے، نکل جائے ہماری بستی سے۔ چاہیے تو یہ تھا
کہ اللہ کے بھیجے ہوئے اس نبی کی بات کو صدق دل سے مان لیتے، اس گناہ سے توبہ کر لیتے کہ حضرت لوط ان کی خیرخواہی کو لے کر آئے تھے، ان کی کامیابی کو لے کر آئے تھے، لیکن بجائے بات ماننے کے الٹا حضرت لوط سے کہا کہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ قرآن کہتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، یہ لوگ ہماری عذاب میں مبتلا ہوئے، جب ہم نے عذاب کا فیصلہ کیا تو لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو، اس کے ماننے والوں کو ہم نے بچایا، انجیناہ، ہم نے بچایا، صرف اس کی بیوی کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا، اس لیے کہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، وہ کافرہ تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی، دیکھ انجام مجرموں کا، نافرمان لوگوں کا انجام دیکھیے، اس سے عبرت حاصل کیجئے۔ تو یہ قوم لوط اس قبیح عمل میں مبتلا تھی، مرد مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کیا کرتا تھا، اور عورت عورت کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کیا کرتی تھی، اور یہ خلاف فطرت کام ہے، قبیح عمل ہے۔ اللہ نے ایک اجنبی مرد و عورت کو نکاح کے حلال راستے سے اپنی شہوت پوری کرنے کا حکم دیا ہے، جائز طریقہ ہے، نکاح کرو عورت کے ساتھ، حق حلال طریقہ سے اس سے نفع اٹھاؤ، مرد عورت سے نفع اٹھائے، عورت مرد سے نفع اٹھائے، لیکن ہم جس پرستی کہ عورت جس عورت سے اپنی شہوت پوری کرے، مرد جس مرد سے اپنی شہوت پوری کرے، یہ سابقہ شریعتوں میں بھی حرام کام تھا، اور ہماری شریعت میں بھی یہ حرام کام ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، یہ باز نہ آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی، اور اس کام میں وہ بھی قوم کے ساتھ تھی۔ جب بھی لوط علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان آتا تو یہ ان گندے لوگوں کو اطلاع کر دیا کرتی تھی، اور یہ خود بھی اس قبیح عمل میں مبتلا تھی کہ عورت عورت سے اپنی شہوت کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قبیح عمل کی وجہ سے، اس گندے فعل کی وجہ سے لوط کی بیوی کو بھی ہدایت سے محروم کر دیا تھا۔ جب بھی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آتے، اس گندی قوم کی نظریں ان مہمانوں پہ ہوتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرشتوں کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا، 10 سے 12 فرشتے تھے جو نہایت حسین و جمیل خوبصورت شکلوں میں آئے، داڑیاں ان کی نہیں تھی، خوبصورت چمکدار جسم والے وہ فرشتے بن کے آئے ان لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو ان کو بیٹے کی خوشخبری دی،
قرآن کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے یہ فرشتے آئے، ان کے دو ٹارگٹ تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنا دے اور پھر آگے چل کر قوم لوط کو ہلاک کر دے۔ تو جب یہ آئے ابراہیم کے پاس کہا سلام، سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فوراً کیا کیا، ایک بچڑا ذبح کر کے فوراً اس کو بھون کے لا کے رکھ دیا کہ یہ میرے مہمان ہیں۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہمان نواز تھے۔ اب جب لا کے رکھ دیا تو دیکھا کہ فلما رآ ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم، کہ فرشتے تو اس گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے، تو دل میں ڈر گئے کہ کہیں ڈاکو تو نہیں ہے۔ اس زمانے کے ڈاکوؤں کا یہ رواج تھا کہ جس کے گھر کا نمک چکھ لیتے تھے اس گھر والوں کو نقصان نہیں دیتے تھے، اور جن کو نقصان دینا ہوتا ان کے گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ شاید یہ کوئی ڈاکو تو نہیں ہے کہ میرے گھر کا نمک نہیں چکھ رہے، چیز نہیں کھا رہے، شاید ہمیں نقصان دینے کے لیے آئے۔ یہاں دو باتیں سمجھیں عقیدہ اور نظریہ کے، کہ اللہ کا نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے نبی کے پاس علم غیب ہوتا، عالم الغیب و شہادہ ہوتا، تو ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو، وہ جو انسانی شکل میں آئے تھے، ان کو پہچان لیتے کہ بھائی یہ انسان نہیں ہے، صرف انسانی شکل میں فرشتے بن کے آئے۔ فرشتوں نے انسانی شکل اختیار کر لیے، جان لیتے، ان کو پتہ چل جاتا تو ان کے لیے بچڑا ذبح کر کے بھون کے نہ لاتے، اور ڈرتے بھی نہیں، دل میں ڈر بھی وہ محسوس نہ کرتے کہ شاید یہ کوئی لوٹنے والے تو نہیں آئے، پہچان لیتے کہ بھائی یہ واقعی فرشتے ہیں، یہ کھانے پینے سے پاک ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ دوسرا کہ نوری فرشتہ اگر انسانی شکل میں بھی آ جائے تو وہ کھانے پینے سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ وہ اپنی شکل تبدیل کر کے، ہیئت تبدیل کر کے انسانی صورت اختیار کر لے تو پھر بھی وہ ضروریات سے، محتاجی سے، کھانے پینے سے کیا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ابراہیم آپ خوف مت کھائیے، آپ مت ڈریے، ہم کو چور ڈاکو لٹیرے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں اور قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت، ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی، انہوں نے جب فرشتوں کی یہ بات سنی اور ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہوا تو بیوی ہنس پڑی۔ جیسے بندہ کسی سے کوئی مذاق کرے نا اور وہ ڈر جائے، گھبرا جائے، پھر بندہ کہتا ہے یار میں مذاق کر رہا تھا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہنس جاتا ہے، یار ماں تو ڈرا دیتا ہی اکھے، میرا تو اتنا کر دیتا ہی، ماں تو پریشان کر دیتا ہی اکھے، وہ خوشی سے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہنس پڑتا ہے۔ تو بیوی ہنس پڑی۔ فبشرناها باسحاق، فرشتوں نے کس کی خوشخبری دی؟ بیٹے اسحاق کی۔ تو بیوی نے کہا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، میرے لیے کیسا بیٹا ہو سکتا ہے؟ میں تو بانجھ ہوں، بوڑھی ہوں، میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرمایا اللہ کے حکم کے بارے میں تعجب کرتی ہو؟ اللہ چاہے تو بوڑھوں کو بھی اولاد دے دے، نہ چاہے تو نوجوان کو بھی نہیں دے دے، چاہے تو کتوں بلوں کو اکٹھے 5 6 دے دے،
نہ دینے پہ آئے تو انسان کو ایک سے بھی محروم کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی چاہت ہے۔ اب ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو بیٹے اسحاق کی خوشخبری دے کر یہ فرشتے آگے اگلے ٹارگٹ پہ چل پڑے۔ اگلا ٹارگٹ کیا تھا؟ قوم لوط کو ہلاک کرنا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ قوم ایک گندے کام میں مبتلا تھی، مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا تھا۔ اب قرآن کی زبانی سنیے کہ جب وہ فرشتے انسانی شکلوں میں آئے، خوبصورت حسین و جمیل شکلوں میں آئے، تو قوم کیسے ان کے پیچھے دوڑ پڑی اور اپنے اس گندے ارادوں کو پورا کرنے کے چکر میں رہی قوم۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ جب ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہم تمہارے مہمان ہیں، ہم یہاں رات گزارنا چاہتے ہیں۔ ان حسین و جمیل مہمانوں کو دیکھ کر قرآن کہتا ہے سیء بہم وضاق بہم ذرعا۔ حضرت لوط اپنے دل میں غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ وقال هذا یوم عصیب۔ حضرت لوط نے کہا آج کا دن بڑا مشکل دن ہے، بڑا سخت دن ہے، یہ میرے مہمان آئے ہیں اور قوم تو ایک گندے کام میں مبتلا ہے، میرے مہمانوں کو رسوا کر دے گی قوم، میرے مہمانوں کا پیچھا کر دے گی قوم۔ پریشان ہو گئے۔ جب یہ مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے، لوط کی بڑھیا بیوی نے بلندی پہ چڑھ کر چادر کو ہلایا اور وہ گندے لوگ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ہمارے گھر میں بڑے خوبصورت مہمان آئے، بڑے خوبصورت لڑکے آئے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ۔ مہمانوں کا سن کر قوم دوڑتی ہوئی حضرت لوط کے پاس آئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ۔ اور اس سے پہلے بھی وہ گندے کاموں میں مبتلا تھے۔ آ کر حضرت لوط کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے لوط ہم نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ مہمانوں کو اپنے ہاں نہیں چھوڑنا، ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم جو چاہیں مرضی کریں ان کے ساتھ۔ حضرت لوط نے فرمایا یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل الرشید۔ حضرت لوط نے فرمایا اے میری قوم،
जिस इरादे से तुम आए हो, जिस काम के लिए तुम आए हो, जिस मकसद के लिए तुम आए हो, वो नाजायज है, वो हराम है, वो कबीह फेल है, वो बदअमल है। हाउलाई बनाती, ये मेरी बेटियां हैं, हुन्ना अतहरु लकुम, ये तुम्हारे लिए पाक हैं, मैं इनके साथ तुम्हारा निकाह कर लेता हूं, तुम निकाह के जरिए हक हलाल तरीका से इनसे नफा हासिल कर लो। वला तुखज़ूनी फी ज़ैफ़ी, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुसवा मत करो, मुझे जलील मत करो। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, इस गंदे काम से, कभी फेल से, बदअमल से अपने आप को बाज रखो। अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, क्या तुम में से कोई एक मर्द भी ऐसा नहीं है जो नेकी की तरफ आने वाला हो, जो नेकोकार हो, जो इस काम को नाजायज करार दे दे। फरमाया ये मेरी बेटियां हैं। बेटियों से मुराद या तो कौम की बेटियां हैं कि सारी कौम की बेटियां नबी की बेटियां होती हैं, और वैसे भी बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, बूढ़े, वो हर एक की बेटियों को अपना बेटियां समझता है। या तो अपनी बेटियां मुराद होंगी कि मेरी बेटियां घर में मौजूद हैं, मैं हक हलाल तरीके से तुम्हारा उनके साथ निकाह कर लेता हूं। उस शरीयत में, उस दौर में काफिर के साथ मुसलमान औरत का निकाह जायज था, आज हमारी शरीयत में जायज नहीं है। तो फरमाया ये मेरी बेटियां हैं, मैं इनके साथ तुम्हारा निकाह कर देता हूं, तुम इनसे हलाल तरीके से नफा उठाओ, अल्लाह से डरो, और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुसवा मत करो। तुम में से कोई ऐसा अक्लमंद आदमी नहीं है। अब लूत अलैहिस्सलाम शदीद घबराहट में है, दरवाजा उन्होंने बंद किया हुआ है, ये गंदी कौम सारी बार खड़ी है। जब ये फरिश्ते हजरत लूत के पास आए ना, तो लूत अलैहिस्सलाम खेत में काम कर रहे थे। इन्होंने आके मुलाकात की, कहा हम आपके मेहमान हैं, हम आपके पास रात गुजारना चाहते हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम दिल में बड़े परेशान हो गए, बड़े गमगीन हो गए कि मेहमान तो आ गए, लेकिन कौम की गंदी हालत भी लूत के सामने थी। तो कौम की वजह से परेशान थे कि मेहमानों की इज्जत खराब करेंगे। अब मेहमानों को लेकर जब घर की तरफ जा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि जब तक 3 मरतबा लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की इस गंदे काम की शिकायत न कर दे, तब तक कौम को अजाब में मुब्तला न करना। अब जब लूत अलैहिस्सलाम मेहमानों को लेकर घर की तरफ चल पड़े, तो पूछा तुम्हें मेरी कौम के बारे में नहीं मालूम कि कितनी गंदी कौम है और किस गंदे काम में मेरी कौम मुब्तला है? तो जिब्रील ने फरिश्तों से कहा, देखा, गवाह रहो कि लूत ने 1 मरतबा अपनी कौम की बदकारी की शिकायत कर दी। जब थोड़ा आगे और चले, फिर कहा मेरी कौम जैसी गंदी कौम पूरे जहान में नहीं है, इससे पहले ऐसे गंदे लोग कायनात में पैदा ही नहीं हुए जो इस गंदे काम में मुब्तला है। जिब्रील ने फरिश्तों से कहा 2 मरतबा शिकायत हो गई है। जब घर के करीब पहुंचे, तो अब लूत अलैहिस्सलाम ने जब मेहमानों पे नजर दौड़ाई तो रो पड़े, आबदीदा हो गए, बेबस थे, घबराहट की वजह से शदीद मुस्तरिब थे, रो पड़े अपने मेहमानों को देख करके। जालिमों को पता चला तो मेरे मेहमानों को नहीं छोड़ेंगे। तो हजरत जिब्रील ने फरिश्तों से कहा
کہ لوط علیہ السلام نے 3 مرتبہ اقرار کر لیا، 3 مرتبہ شکایت کر لی، اب تو حجت تام ہو گئی ہے، اب عذاب ان کے لیے لازم ہو چکا ہے۔ لوط علیہ السلام نے دروازے بند کر لیے، قوم آ گئی، دروازہ کٹکھٹایا، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط نے فرمایا میری بیٹیاں حاضر ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں تمہارا، حق حلال طریقہ سے ان سے نفع اٹھاؤ، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ کہنے لگے لوط تو جانتا ہے نا کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، ہمیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں، اور تو ہمارے ارادوں سے واقف ہیں، تو جانتا ہے نا کہ ہم لوگ کیا ارادے رکھتے ہیں، ہماری کیا خواہشات ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید۔ حضرت لوط نے فرمایا کاش کہ میرے پاس بھی طاقت ہوتی، میرے پاس بھی فوج ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ کاش میرے پاس بھی کوئی طاقت ہوتی، کوئی قوم قبیلہ میرے پاس ہوتا جو میرا ساتھ دیتا اور میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ پھر لوط علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبیوں کو اللہ نے بھیجا، ہر ایک نبی کو اللہ نے قوم، ایک قبیلہ، ایک خاندان دیا جو مشکل وقت میں اس نبی کا ساتھ دیتا تھا۔ لیکن لوط علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اب جب وہ دروازہ توڑنے لگے اور دیواروں کو پھلانگنے لگے، فرشتوں نے نہیں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، اور حضرت لوط کو بھی نہیں پتا کہ یہ تو فرشتے ہیں، ان کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ لوط عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب ہوتے نہ روتے، نہ دل میں اضطراب پیدا ہوتا، نہ پریشان ہوتے، نہ قوم سے ڈرتے۔ انہیں معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا۔ جب فرشتوں نے نہیں بتایا تو لوط کو معلوم نہیں تھا۔ اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت لوط تو ہماری وجہ سے بہت پریشان ہو گئے، شدید اضطراب میں ہیں، آپ دیدہ ہیں کہ کہیں مہمانوں کی عزت خراب نہ ہو جائے، تو اب فرشتوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک۔ فرشتوں نے کہا لوط کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں اضطراب میں ہو، کیوں گھبراہٹ میں ہو؟ انا رسل ربک، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے، دروازہ کھول دیجئے، ان کو آنے دیجئے، لن یصلوا الیک، ہمیں ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، یہ تو آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، آنے دیں ان کو، یہ آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہمیں تو ہاتھ لگانا دور کی بات ہے، ہم فرشتے ہیں، صرف انسانی شکل میں آئے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، فرمایا رات کے آخری پہر میں آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل جائیے اس بستی سے، اس بستی سے نکلنے کی تیاری کیجئے، اپنے ماننے والوں سے بھی کہہ دے کہ وہ بھی تیاری کیجئے، لیکن الا امرأتک،
آگے چلتے چلتے تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کی، کہ آپ کی بیوی انہو مصیبہا ما اصابہم، تیری بیوی کو بھی وہی کچھ پہنچے گا جو تیری قوم کو پہنچے گا، جو عذاب تیری قوم پہ آئے گا وہ تیری بیوی پر بھی آئے گا، اس لیے کہ وہ بھی ان گندے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ بھی اس گندے کام میں مبتلا ہے۔ ان موعدہم الصبح، فرمایا صبح کا وعدہ ہے ان کے ساتھ۔ اب ذرا بات کو سمجھیے، جب لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، فرشتوں نے کہا دروازہ کھول دیجئے، ان کو آنے دیجئے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم ان کا قصہ تمام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جب دروازہ کھولا وہ لوگ آگے دوڑے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پر یوں ان کو مارا تو سارے نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے اور دوڑ پڑے پیچھے کی طرف، کہنے لگے بھاگو بھاگو، آج لوط کے گھر میں بڑے بڑے جادوگر آئے ہیں جنہوں نے ہم پہ جادو کر دیا۔ سارے بھاگ گئے۔ فرشتوں نے لوط سے کہا لوط تیاری کیجئے، جب رات کا تھوڑا سا حصہ رہ جائے آپ نکل جائیے اس بستی سے اور اپنے ماں والوں کو بھی ساتھ لے کر نکل جائیے۔ ان موعدہم الصبح، ان کے ساتھ صبح کا وعدہ ہے، صبح کے قریب ان لوگوں کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ حضرت لوط نے فرمایا نہیں، صبح کو چھوڑو، ابھی ان کو عذاب میں مبتلا کر دو۔ فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، لوط کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح تو بہت قریب ہے، بس آپ نکل جائیے، ان کا تماشا دیکھیے پھر۔ لیکن جو آپ کے ساتھ جانے والے ہیں ان کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، پیچھے مت مڑ کے دیکھیے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ چل پڑی وہ پیچھے دیکھے گی، اور جب اس نے دیکھ لیا تو عذاب اس کو پکڑ لے گا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمین ببعید۔ جب ہمارا عذاب آیا ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور اوپر سے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی۔ حضرت جبریل نے اپنا پر ان 5 بستیوں کے نیچے یوں ڈالا اور پانچوں کی پانچوں بستیوں کو یوں اٹھایا کہ جس برتن میں پانی تھا وہ بھی نہیں ہلا، جو سویا ہوا تھا اس کو معلوم مخصوص ہی نہیں ہوا، درخت کا پتا بھی نہیں ہلا، کوئی برتن دوسرے برتن کے ساتھ ٹکرایا بھی نہیں۔ آسمان کے قریب اس بستی کو لے جا کر جبریل نے یوں الٹا زمین پہ پھینک دیا، عالیہا سافلہا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے منضود مسومۃ عند ربک، ہر پتھر جو تھا وہ نشان زدہ تھا، دوسرے پتھروں سے وہ امتیاز رکھتا تھا، وہ پتھر معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی عذاب والا پتھر ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہر پتھر پر اس بدکار کا نام لکھا ہوا تھا جس پتھر نے اس بدکار کو لگنا تھا۔ نام لکھے ہوئے پتھر آسمان سے برسے اور جس کو لگتا تھا وہ وہیں پہ ڈیر ہو جاتا تھا۔ جو ادھر ادھر رہ گئے بستیوں سے باہر جو تھے ان پر بھی وہ اپنے باتوں میں مبتلا تھے، گپ شپ میں مبتلا تھے، اوپر سے پتھر برسے اور رب نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آج بھی مدینہ سے آگے کچھ فاصلے پر جو ہیں ان کی وہ بستیاں موجود ہیں، اور وہ جہاں پر اس قوم پہ عذاب آیا وہاں کا پانی انتہائی کالا اور بدبودار ہے۔
اس کو بحر لوت یا بحر مردار اس کو کہا جاتا ہے، بحر میت اس کو کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ رہے تھے، لشکر بھی ساتھ تھا۔ آپ نے لشکر کو فرمایا بھائی آگے قوم لوط کی بستیاں آ رہی ہیں جہاں ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا، اس بستیوں میں سے منہ چھپا کے تیزی کے ساتھ روتے ہوئے گزرنا کہ یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اور رو کے گزرنا، رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنانا۔ اور آج ہم اپنی حالت دیکھ لیں، جہاں پہ عذاب آتا ہے وہاں ہم جا کے سیلفیاں بناتے ہیں، عبرت تو دور کی بات ہے حاصل کرنا، سیلفیاں بناتے ہیں۔ میرے دوستو، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس عمل بد کی وجہ سے تباہ و برباد کیا کہ مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، عورت عورت کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرتی تھی۔ آج ہمارے ملک میں ایک بل زیر بحث ہے، دینی طبقات میں ایک اضطراب، ایک پریشانی اور ایک احتجاج کی صورت ہے۔ سن 2018 میں یہ بل پیش کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک میں جو خواجہ سرا ہیں، خواجہ سرا جانتے ہو بھائی، ان کے حقوق کا تحفظ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دو جنسیں پیدا کی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، تیسری جنس نہیں ہے۔ خواجہ سرا یہ کوئی تیسری جنس نہیں ہے، یہ معذوروں کے کھاتے میں آتے ہیں۔ معذور جیسے ایک آدمی نابینا ہے تو وہ کوئی الگ جنس تھوڑی ہے، ایک آدمی پاؤں سے لنگڑا ہے وہ کوئی الگ جنس تھوڑی ہے، وہ تو معذور ہے۔ ایک بیرا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، وہ تو معذور ہے، الگ جنس نہیں ہے۔ اسی طرح جو خواجہ سرا ہے یہ بھی معذور کے زمرے میں آتا ہے، جو کوئی مستقل جنس نہیں ہے، لیکن ان کو مستقل جنس بنا کر پیش کیا گیا۔ اور اس بل کو اس وقت پاس کیا گیا کہ جب اسمبلیاں ٹوٹنے والی تھی، اور چھپ چھپا کے اس بل کو پاس کر دیا گیا۔ اس کی طرف اس وقت لوگوں کی توجہ اس لیے نہیں ہوئی کہ اس کا جو ٹائٹل تھا، جو موضوع اور عنوان تھا، وہ یہ تھا کہ معذور کو اس کا حق دیا جائے۔ اس موضوع کو سامنے رکھ کر اس کے نیچے انہوں نے سارے کام دے دیے۔ اب اس میں ایک شک یہ ہے کہ جو آدمی بالغ ہو جائے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نادرا میں جا کے اپنے آپ کو مرد لکھوائے یا عورت لکھوائے، اس کی مرضی ہے۔ مثلا ایک مرد ہے اور وہ 18-19 سال کے بعد مثلا جا کے نادرا سے کہتا ہے جی کہ میں عورت ہوں، تو نادرا اس بات کا پابند ہے کہ اس کا شناختی کارڈ عورت کے نام پہ بنائے، اور اندر سے وہ کیا ہے؟ مرد ہے۔ اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ جا کے کہے جی کہ میں مرد ہوں، تو نادرا پابند ہے کہ اس کو مرد کا شناختی کارڈ جاری کرے، اور پھر اوپر جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ سارے شناختی کارڈ کے مطابق ہوں گے۔ اب نادرا نے ایک مرد کو عورت کا شناختی کارڈ جاری کر دیا، وہ مرد ہو کے کہتا ہے کہ میں عورت ہوں۔ اب وہ مرد اپنے آپ کو عورت بنا کے مرد کے ساتھ شادی کرتا ہے تو قانون اس کو اجازت دے گا۔ اب جب مرد اپنے آپ کو عورت ظاہر کر کے مرد کے ساتھ شادی کرے گا تو یہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ ہم جنس پرستی ہے یا نہیں؟ شریعت میں یہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک عورت اپنے آپ کو مرد ظاہر کرتی ہے کہ میں مرد ہوں، تو نادرا اس کو مرد کا شناختی کارڈ جاری کرے گا۔ اب یہ عورت اپنے آپ کو مرد ظاہر کر کے جب عورت سے شادی کرے تو قانون اس کو اجازت دے گا۔ اب ادھر سے بھی عورت، ادھر سے عورت نے اپنے آپ کو مرد ظاہر کر کے شادی کی ہے، یہ بھی عورت جب عورت کے ساتھ شادی کرے گی تو یہ ہم جنس پرستی ہے یا نہیں ہے؟ اس قبیح عمل کی شریعت میں اجازت نہیں ہے میرے دوستو۔ شریعت، قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآن کہتا ہے ایک عورت پردہ دار ہے، پردہ کرتی ہے، ایک عورت بے پردہ ہے۔ یہ عورت جہاں اور غیر محرم مردوں سے پردہ کرے گی، یہ اس عورت سے بھی پردہ کرے گی کہ جو بے پردہ عورت ہے۔ اللہ نے
ایک پردے والی عورت کو بے پردہ عورت سے بھی پردے کا حکم دیا ہے، تو کیا عورت کے ساتھ بدفعلی کرے، شہوت پوری کرے، اس کی اسلام میں گنجائش ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اس کبھی عمل، اس گندے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مستقل قوم کو ہلاک کیا ہے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، قرآن کہتا ہے اس عذاب سے ظالم دور نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا تو جبریل نے جواب میں یہی کہا کہ آپ کی امت کے ظالم مراد ہیں، یعنی جو عذاب قوم لوط کے ظالموں کو ملا اس گندے کام کی وجہ سے، وہ آپ کی قوم کے ظالموں کو بھی مل کر رہے گا۔ اور فرمایا پتھر انتظار میں ہے، ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا ہے۔ خدا را اس چیز کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں، اعلیٰ طبقات سے کہتا ہوں، قانونی اداروں سے کہتا ہوں، اس چیز کے اوپر پابندی لگائی جائے، اس بل کو منسوخ کیا جائے۔ ابھی تک تو ہم سے بارشیں بھی نہیں سنبھالی جا رہی، ہم نے بارشوں کو بھی ابھی تک برداشت نہیں کر سکا، کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی، کہاں جائیں گے میرے دوستو؟ ما ہی من الظالمین ببعید، اس عذاب سے ظالم دور نہیں ہے، یہ عذاب ظالموں سے دور نہیں ہے، اس امت کے ظالموں کو بھی یہی عذاب ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے، مرد مرد کے ساتھ بدکاری کر رہا ہوتا ہے، عورت عورت کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر رہی ہوتی ہے۔ پہلے تو چوری چھپ کے یہ کام ہوتے تھے، اب تو قانونی ان کو حق دیا جا رہا ہے، قانونی تحفظ ان کو دیا جا رہا ہے، قانون کی زیر نگرانی ان سے یہ کام کروایا جائے گا۔ ہماری اولاد کہاں جائے گی؟ پہلے قانون جو سامنے آیا تھا کہ تمہاری نوجوان بیٹی رات 12 بجے کسی غیر لڑکے کو اپنے گھر لے کر آئے، باپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے اور تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو۔ اگر پوچھے گا تو باپ کو گرفتاری ہو جائے گی۔ اس قسم کے غلط اور گندے قوانین اور گندے بل پاس کرا کے آج ہم مسلمانوں کو بے حیا کیا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ کام شریعت میں حرام ہے، ایسے لوگ لعنتی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور ایسی قوم کی سزا کیا ہے؟ ایسا مرد جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، شریعت کہتی فاعل اور مفعول دونوں کو بلندی سے نیچے گرایا جائے، اوپر سے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ جو لوگ اس کام میں مبتلا ہیں وہ توبہ کریں، وہ توبہ کریں۔ ما ہی من الظالمین ببعید، قرآن نے کہہ دیا ہے یہ عذاب ظالموں سے دور نہیں ہے، اس امت کے ظالموں پر بھی یہی عذاب آئے گا۔ بارش نہیں سنبھال سکے ہم، پتھر کہاں سے سنبھالیں گے؟ یہ اللہ کا عذاب آئے گا میرے دوستو۔ اس لیے جتنے بھی جہاں بھی تک میری آواز جاتی ہے، وہ اگر ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ وکیل حضرات ہیں، وہ علماء طبقہ ہیں، وہ سیاستدان لوگ ہیں، وہ عوام ہیں، خواص جو بھی ہیں، اس بات کے خلاف آواز اٹھائے کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے کہ جس بل کی وجہ سے ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے، بے حیائی کو فروغ دیا جائے۔ ہم ایسی باتوں کے خلاف انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ جو کہتا ہے کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے، اس بل کو منسوخ ہونا چاہیے، وہ اپنے ہاتھ کھڑا کر دے۔ اللہ کی عدالت میں ہم حاضری لگاتے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ کا عذاب آیا، صرف یہ بل پاس کرنے والے، کروانے والے، یہ گندے کام کرنے والے عذاب میں نہیں مبتلا ہوں گے، عذاب میں ہم بھی لوگ بھی رگڑے جائیں گے۔ جن لوگوں نے اس بل کو بنایا، جن لوگوں نے اس بل کو پیش کیا، جنہوں نے اس کو منظور کیا یا جو اس کو منظور کرنا چاہتے ہیں، اللہ سب کو ہلاک کر دے، اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے، ایسے لوگوں کی نسلوں کو اللہ ہلاک کر دے۔ اس لیے میرے دوستو، ایسی بے حیائی اور گندے کاموں کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے، جہاں تک آپ کی طاقت ہے، آپ ایسی بے حیائی اور بدکاری اور ایسے گندے بل کے خلاف آپ ضرور پیش ہو، آواز اٹھائیں۔ علماء کرام نے کل بھی لاہور میں میٹنگ کی ہے، اور انشاءاللہ جتنے بھی تمام مذہبی جماعتیں، تمام مسالک کے علماء کھٹے ہوئے، سب نے باہم مشورہ کیا کہ اس بل کو ہم نے ضرور منسوخ کروانا ہے، اس کو ہم نے نہیں آگے چلنے دینا۔
ہم علماء کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔